بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، سب مل کر پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بعد از حمد و صلات خطیب پاکستان، مقرر شیریں بیان، سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا اصغر فریدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، نقیب محفل، فاضل نوجوان حضرت مولانا حافظ محمد واجد صاحب، عشاقان مصطفیٰ، ثناخانان رسول، حاضرین محفل، دعا ہے پروردگار عالم ہمارے بزرگ محبت فرمانے والے حاجی رسول بخش صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعتاً کی بخشش اور مغفرت فرمائے، آمین۔ اللہ پاک ان کے صاحبزادے جناب محترم عزت مآب ملک حاجی عبدالحمید صاحب اور ان کے دیگر برادران اور مرحوم حاجی صاحب کے پوتے، ان کی اولادیں، ان کے خاندان کو صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرمائے، آمین۔ حضرات گرامی، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کے لیے دعا کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کیا جاتا ہے، ان کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں کی جاتی ہیں۔ حضرات گرامی، مرنے والوں کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرنا یہ ہمارا اور آپ کا طریقہ ہی نہیں، بلکہ یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ ہے اور انبیاء علیہ السلام کے صحابہ کا طریقہ ہے، اولیاء کا طریقہ ہے، صالحین کا طریقہ ہے، صدیقین کا طریقہ ہے، اللہ رب العزت کے مقبول اور محبوب بندوں کا طریقہ ہے کہ جب انہیں کوئی مشکل پیش آتی یا وہ اپنے مرحومین کو یاد کرتے تو وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا کرتے تھے۔ یہ دعا جیسا کہ آپ سن رہے تھے مولانا سیالوی صاحب سے کہ یہ عبادت کا مغز ہے، عبادت کا نچوڑ ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ میری عبادت یعنی دعا سے اتراتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے میں انہیں جہنم میں داخل کروں گا۔ یعنی عبادت سے، عبادت یہاں لفظ عبادت کا ہے قرآن پاک کی آیت میں، اس سے مراد مفسرین کرام نے دعا لی ہے جی، یعنی جو دعا سے اتراتے ہیں اور فخر کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں رب سے مانگنے سے، اللہ رب العزت نے انہیں جہنم میں ڈالنے کی دھمکی دی ہے۔ تو کس قدر خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں کہتے ہیں مولا ہمیں عبادت پر فخر نہیں، ہمیں ریاضت پر فخر نہیں، ہمیں مجاہدہ پر فخر نہیں، نہ ہمیں حج و زکوٰۃ پر فخر ہے، نہ ہمیں روزوں پہ فخر ہے، نہ ہمیں صدقہ و خیرات پہ فخر ہے۔ مولا یہ جو دعا کے ہاتھ اٹھا رکھے ہیں
اور اس میں جس ہستی کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں بس اسی ہستی کا وسیلہ ہے۔ سبحان اللہ۔ مولا ہماری مشکل بھی دور کر دے اور ہمارے مرحومین کی بخشش فرما دے۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، رب دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے والے کے ہاتھوں کو نہیں دیکھتا کہ کتنا بڑا گنہگار ہے، وہ اپنے محبوب کے وسیلے کو دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کا بھی یہ طریقہ تھا۔ حضرت حذیفہ بن یمان آئے نا حضور کی بارگاہ میں دعا کروانے کے لیے، آقا میرے لیے اور میری ماں کے لیے بخشش کی دعا فرما دیں۔ سرکار نے دعا کر دی، حضور نے خوشخبری دے دی، فرمایا حذیفہ جاؤ، رب نے تمہاری بھی بخشش فرما دی ہے، تمہاری ماں کی بھی بخشش فرما دی ہے۔ حضرات گرامی، صحابہ کے عمل نہیں تھے، وہ نمازیں، روزے، حج و زکوٰۃ، عبادت اور ریاضات نہیں کرتے تھے، پر انہیں یہ یقین تھا کہ اعمال پہ بھروسہ نہیں، بھروسہ مدینے کے لجپال پہ ہے، بھروسہ آمنہ کے لال پہ ہے، کہ حضور کی انگلی اٹھ جائے، حضور کا اشارہ ہو جائے، سرکار کا وسیلہ آ جائے تو رب گناہگار کی گناہگاری کو نہیں دیکھتا، وہ اپنے محبوب کی یاری کو دیکھتا ہے، اپنے محبوب کی یاری کو دیکھتا ہے۔ اس لیے فرمایا نا، جتنا بڑا گناہگار ہے در مصطفیٰ پہ آ، حضور کو وسیلہ بنا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ۔ میں نے کہا یہ آیت پڑھ کر ایک دیہاتی آیا تھا حضور کے روزے پر، اپنے سر میں مٹیاں ڈال رہا تھا اور کہہ رہا تھا یا رسول اللہ میں گنہگار ہوں، سیاہکار ہوں، عمل پہ بھروسہ نہیں ہے، پر آقا آپ کے در پر آیا ہوں، لجپالی فرمائیں میری مشکل دور ہو جائے۔ فرمائے کہ وہ تو گڑ گڑا رہا تھا نا، گریہ ازاری کر رہا تھا، اپنے سر میں مٹیاں ڈال رہا تھا، ہاتف غیبی سے آواز آئی، گنبد خضرا سے آواز آئی ہے کہ اے فلاں میرے روزے پہ آ کر بخشش مانگنے والا، جا رب نے تیری مغفرت فرما دی ہے، سبحان اللہ، رب نے تیری بخشش فرما دی ہے۔ میں نے کہا اگر عربی کے لیے یہ بشارت آ سکتی ہے تو آپ کے لیے اور میرے لیے، حضور کے غلاموں کے لیے قیامت تک یہ بشارتیں آ سکتی ہیں، پر وہ سوچ تو بنانا، وہ نظریہ تو بنانا، وہ عقیدہ تو بنانا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں۔ اگر مان گیا، علماء نے عیسیٰ علیہ السلام کے 25 طریقے بیان فرمائے، ان میں بہترین طریقہ دعا کا ہے۔ دعا کا قبلہ پتہ ہے کیا ہے؟ آسمان۔ لوگ کہتے ہیں ویسے دعا کر دیا کرو دل کے اندر، ٹھیک ہے دل کے اندر دعا کر دے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جب تک نماز کی حالت میں قبلہ کی طرف منہ نہ کرے نماز ہوگی نہیں ہوگی نا۔ نماز کا قبلہ خانہ کعبہ اور بیت اللہ ہے کہ ادھر منہ کریں گے تو نماز ہوگی۔ دعا کا قبلہ آسمان ہے۔ جب بندہ اس طرح فقیر اور گداگر کی طرح رب کی بارگاہ میں دعا کے ہاتھ اٹھا دیتا ہے نا، خدا کی قسم رب رحمت کی بارش برسا دیتا ہے۔ اور یہ جو ہم کل خانیاں کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی محفلیں کرتے ہیں، حضور کی حدیث پاک ہے جہاں 40 بندہ ہوتا ہے نا، 40 بندہ، ان 40 بندوں میں ایک ایسا بندہ بھی ہوتا ہے جو مقبول دعا ہوتا ہے، جس کی دعا کو رب رد نہیں فرماتا، دعا کو رب رد نہیں فرماتا۔ 39 بندہ اس قابل نہیں کہ رب دعا قبول کرے، لیکن 40واں بندہ ایسا ہے جو رب کا پیارا ہے۔ رب فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس ایک بندے کی دعا کی برکت سے میں نے 39 کی دعا کو بھی قبول فرما لیا۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی تو ہم اعلان کراتے ہیں نا کہ آؤ یارو ہمارے بزرگ کی عیسیٰ علیہ السلام کی محفل ہے، علماء بھی آئیں، حفاظ بھی آئیں، قراء بھی آئیں، نیک لوگ بھی آئیں، مل کر بیٹھیں اور دعا کریں تاکہ اللہ ان کی بخشش فرما دے۔ میں نے کہا دعا لینے کے طریقے سیکھا کر۔ ایک بزرگ تھے جو سیاستہ کی کتابوں میں کتاب ہے سنن ابو داؤد شریف، اس کے مصنف ہیں۔ آپ ایک کشتی میں سفر فرما رہے تھے تو سفر کے حالت میں ایک دوسری کشتی کے اندر بندے نے چھینک لگائی۔ ہم چھینک لیتے ہیں نا، علماء فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے جب چھینک لگائی نا تو اللہ پاک نے ان کی زبان پر یہ جملہ جاری فرما دیا، الحمدللہ رب العالمین۔ جی سب سے پہلا انسان جس کی زبان پر یہ جملہ صادر ہوا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اللہ کے فرشتوں نے سنا تو انہوں نے کہا یرحمک اللہ۔ حضرات گرامی پھر حضرت
आदम अलैहिस्सलाम ने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, रब ने उसी बात को कयामत तक के इंसानों के लिए, हुजूर के गुलामों के लिए, मुसलमानों के लिए सुन्नत बना दिया कि तुम्हें भी छींक आए ना तो अल्हम्दुलिल्लाह कहा करो। क्यों? कि जब ये उलमा से पढ़े ना, उलमा को अतिब्बा कहते हैं, हुक्मा कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि जब बंदे को छींक आती है ना, दिमाग की रगें इस तरह खिंच जाती हैं, ऐसा खिंचाव और तनाव पैदा होता है, कोई रग भी दिमाग की फट सकती है, बंदे की मौत भी वाक़ई हो सकती है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने छींक के बाद उसे जिंदा भी रखा और उसे ताजगी भी अता फरमा दी। वो तरोताजा भी हो गया, ताजा दम भी हो गया, मौत भी वाक़ई नहीं हुई। तो उलमा फरमाते हैं मौत से चूंकि बच गया, इसके शुक्राने में उसे चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह कहे। सुभान अल्लाह। क्या कहे? अल्हम्दुलिल्लाह। और जो सुनने वाला है वो कहे यरहमुकल्लाह। एक बंदे ने लगाई छींक, बंदे ने छींक लगाई, अल्लाह अकबर, तो उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, आपने यरहमुकल्लाह कहा, तो जो छींक लगाने वाला है ना उसे चाहिए फिर ये दुआ दे, यहदीकुमुल्लाह व युस्लिहु बालकुम, ये दुआ दे। अब हजरत इमाम अबू दाऊद सजिस्तानी रहमतुल्लाह तआला अलैह, उन्होंने कश्ती वाले को ज्यादा किराया दिया, फरमाया यार कश्ती को दौड़ा ताकि मैं इसकी दुआ तो ले लूं, वाह, ताकि मैं इसकी दुआ तो ले लूं। उन्होंने कहा आपने इतना भारी किराया दिया सिर्फ दुआ की खातिर? आपने फरमाया तुझे क्या पता दुआ क्या होती है? दुआ की शान तो उनसे पूछना जो दुआ की अजमत को जानते हैं, दुआ की शान को जानते हैं। हो सकता है ये बंदा मकबूल दुआ हो, इसकी जबान से जुमले निकले और मेरे हक में कबूल हो जाए, मेरे हक में कबूल हो जाए। हजरत गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुआ मोमिन के लिए हथियार बनाया है। अद्दुआ सिलाहुल मोमिन, अद्दुआ मुख्कुल इबादत। अच्छा, एक बंदा सारा दिन मजदूरी करता रहे, जब असर का वक़्त आए, मजदूरी लेने का वक़्त आए और वो भाग जाए, दौड़ जाए, मजदूरी ना ले, तो वो अक्लमंद है? वो अक्लमंद नहीं है, वो बेवकूफ है, वो पागल है कि मजदूरी का वक़्त आया वो भाग गया। अल्लाह पाक फरमाता है, उसका प्यारा हबीब फरमाता है, ये दुआ जो है ना, ये सारी इबादत की मजदूरी के मिलने का वक़्त है। सुभान अल्लाह। बंदा इबादत तो कर ले, जनाजा भी एक इबादत है, कोई भी इबादत हो, उसके बाद वो दुआ ना मांगे, कपड़े झटक के चला जाए, है देखते ना आप लोगों को, हैं कपड़े झटक के चले जाते हैं, दुआ नहीं मांगते, नमाज पढ़ लेते हैं लेकिन दुआ नहीं मांगते, तो गोया कि वो अपनी मजदूरी को जाय कर रहे होते हैं। हजरत गिरामी, दुआ की बड़ी फजीलत है, दुआ की बड़ी बरकतें हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, हमारी सबकी दुआ को मरहूम हाजी साहब के हक में कबूल फरमाए, अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए। मैं तो